السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً سب ٹھیک ہوں گے. آپ لوگ ہیں میرے چینل ڈرامیٹک ناولز بائی نور آصف. تو آج کی ایپیسوڈ کی طرف پڑھنے سے پہلے سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور مجھے بتائیے گا ضرور آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی. ریویو دینا مت بھولیے گا. اور سب کے بیڈ کمنٹس آنے والے ہیں بیکاز سب کہیں گے کہ ایپیسوڈ بہت شارٹ تھی. تو میں سب سے پہلے ہی معذرت کر لیتی ہوں کہ ایپیسوڈ بہت شارٹ ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے میں کل بھی ایپیسوڈ دینے کی پوری کوشش کروں گی, اور انشاءاللہ دوں گی. کیونکہ ابھی میں ایپیسوڈ لکھنا سٹارٹ ہو جاؤں گی جیسے ہی میری یہاں سے ریکارڈنگ ختم ہوگی, اور میں تھوڑا اور کوئی کام کر کے تو میں نے ایپیسوڈ لکھنا سٹارٹ کر دینی ہے. اور میں کوشش کروں گی کل کی بھی آپ کو, کل کی بھی نہیں, کل کی ایپیسوڈ لانگ دی جائے اور آپ کے تمام فیوریٹ کپل ہوں. تو اس لیے آپ کل بھی انتظار کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ کوئی بھی کام ہم اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. اگر اللہ نے چاہا تو وہ کام ہونا ہی ہوتا ہے. اس لیے میں اپنے ہر جملے کے ساتھ اور کوئی بھی میں نے کام کرنا ہو تو انشاءاللہ ضرور لگاتی ہوں. تو پھر ہم آج کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں. اس دعا کے ساتھ جا رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں, اور سب سے بڑھ کر دوسروں کے چہرے پہ بھی مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں. اور جن لوگوں کو لگ رہا ہے سٹوری آگے بڑھ نہیں رہی تو ان کو بتا دوں کہ میں ابھی ریویل نہیں کرنا چاہتی, لیکن آپ کو بس اتنا بتا دوں کہ ارحم خان زادہ اور حور کے کچھ سینز کے بعد تو حور کی سچائی ارحام پر کھلنے والے ہیں. یعنی کہ ارحم خان زادہ کو پتہ چلنے والا ہے کہ حور کس کی بیٹی ہے, اور پھر ہوں گے دھماکوں پہ دھماکے. اور پھر تو ان لوگوں کی سٹوری آگے بڑھ گئی, اور تو شہرام اور بہارے کی بھی سٹوری آگے بڑھ رہی ہے, لیکن مجھے ان کے بارے میں تھوڑا زیادہ لکھنا پڑے گا, لیکن تاکہ ان کی جلدی جلدی آگے بڑھے اور اس ناول کو اختتام پذیر ہونا ہی ہے. تو پھر ہم اس ناول کو اختتام کی طرف بھی لے کر جائیں گے, لیکن فکر نہ کریں, ابھی بہت ساری خوبصورت چیزیں, بہت سارے خوبصورت جذبات ایک کا ایک دوسرے پہ کھلنا باقی ہے, احساسات کا ہونا باقی ہے. ایک خوبصورت ٹرائی اینگل ہے جس میں ساحر خان زادہ اور زرمش کا ساحر خان زادہ اور زرمش کا بھی ایک کہانی کا ایک موڑ ہے, ایک ٹویسٹ ہے, اور وہ بھی بہت ہی زبردست ہونے والا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساحر خان زادہ اور زرمش ایک ہونے والے ہیں, اس کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ کہانی میں آنا ہے ٹویسٹ, اور بہت ہی خوبصورت ٹویسٹ آئے گا اور آپ لوگوں کو پسند آئے گا. آپ بے فکر رہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اسٹوری کو میں سیڈ اینڈنگ پہ لے کر جاؤں گی. ایک خوبصورت ہم جائیں گے, لیکن کہ کہانی میں ٹویسٹ ہونا باقی ہے. تو پھر ہم آج کی بنا کسی دیر کے آج کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں. دوبارہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں, اور اللہ پاک ہم سب کو حاسدوں کی نظر سے, بری نظر سے بچائے, آمین. رمز عشق تحریر نور آصف کے 66. زران کی آنکھ بے تحاشا سردی کی شدت سے کھلی تھی. اسے شدید ٹھنڈک سی اپنی ہڈیوں میں اترتے محسوس ہوئی. اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں جہاں برف کی چادر سی بچھی تھی. ہلکی ہلکی برف باری ابھی بھی ہو رہی تھی, جس کے باعث آنکھ بجھ چکی تھی. ذرا نے ابرش کو دیکھا جو درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے بری طرح کپ کپا رہی تھی. اس کی حالت دیکھتے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا. ابرش تم ٹھیک ہو؟ آنکھیں کھولو. ذرا نے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے پریشانی سے کہا. ابرش نے آنکھیں کھولتے زران کو دیکھا. اسے اپنے قریب بیٹھے دیکھ کر اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے مزید قریب ہوتے اس کے فولادی سینے میں سما گئی تھی. اس کے سینے میں بری طرح سماتے گرمائش لینے کی کوشش کر رہی تھی. ذرا نے اس کے گرد اپنی باہیں سختی سے حمائل کرتے اسے مزید خود میں سمایا. سردی کی شدت تو اب ذران پر بھی اثر کرنے لگی تھی. وہ اس قہر برساتی جان لیوا سردی میں بنا کسی گرم کپڑے کے تھا. ایک شرٹ اور جینز پہنے ہوا تھا جو برف باری کی وجہ سے اور سردی کی وجہ سے نم سی ہو چکی تھی. ابرش ہمیں آس پاس کسی ہوٹل کو تلاش کرنا پڑے گا. اب مزید ہم لوگ یہاں نہیں ٹھہر سکتے. صبح ہونے سے پہلے ہمیں کسی ہوٹل میں سٹے کرنا پڑے گا. ذرا نے اسے خود سے نرمی سے الگ کیا. ابرش بغیر کسی چادر کے تھی. وہ نہیں چاہتا تھا صبح کی روشنی بھی اس پر کسی کی بھی نظر پڑے. ذرا نے پاس پڑی ہوئی ابرش کی فراق اٹھائی جو ابھی بھی گیلی اور سرد معلوم ہوتی تھی. وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا. ابرش کو ہر حال میں یہ پہننی ہی تھی.
اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اسے بے پردہ کسی صورت باہر نہیں لے جا سکتا تھا۔ ابرش کی حالت دیکھتے ایک بار غصہ پھر سے اٹھ کر آیا تھا۔ جی تو کیا تھا اس نکاح زدہ کپ کپاتے وجود کی جان اپنے ہاتھوں سے لے کر ایک بار میں اس کا کام تمام کر دے۔ اس کا بے پردہ وجود دیکھتے زران کی آنکھوں میں یکدم سرخی کی گہری رمق چھائی تھی۔ آج اس حال تک اسے اور خود کو پہنچانے والی ابرش خود ہی تھی۔ ہوٹل کے گرم اور پر آسائش کمرے کو چھوڑ کر اس جنگل اور قہر برساتی سردی میں رات گزارنی پڑی۔ زران نے ہاتھ بڑھا کر اس کی جیکٹ کی زپ کھولنا چاہی تو ابرش نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ اس گرم جیکٹ کو اتار کر اس ٹھنڈے فراق کو زیب تن نہیں کر سکتی تھی۔ آج اس حال تک اسے اور خود کو پہنچانے والی ابرش خود ہی تھی۔ ہوٹل کے گرم اور پرآسائش کمرے کو چھوڑ کر اس جنگل اور قہر برساتی سردی میں رات گزارنی پڑی۔ زران نے ہاتھ بڑھا کر اس کی جیکٹ کی زپ کھولنا چاہی تو ابرش نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ اس گرم جیکٹ کو اتار کر اس ٹھنڈے فراق کو زیب تن نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے رونے اور ٹھٹرنے کی پرواہ کیے بغیر اس کی جیکٹ اتار چکا تھا۔ زران میں یہ فراق نہیں پہنوں گی، بہت سرد ہے، ابھی بھی گیلی ہے۔ ابرش فراق کو پکڑتے جھنجھلا کر رہ گئی۔ سامنے بیٹھا یہ سفاک انسان تو آج اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ یقیناً اس کے کیے کی سزا اسے ایسے دینا چاہتا تھا۔ ابرش نے بری طرح ٹھٹرتے نم نگاہوں سے زران خانزادہ کو دیکھا۔ اس کے سامنے کس حلیے میں تھی وہ یہ بھول گئی تھی۔ سردی کی شدت سے وہ مرنے والی ہو رہی تھی اور وہ اسے گیلی فراق پہنانا چاہتا تھا۔ رات اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا تھا، مگر اب زران کا ایکٹ ظالمانہ لگا۔ اسے اپنی غیرت سے آگے کیا اس کی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے برہنہ وجود پر بازو لپیٹے اسے دیکھتے سسک کر رہ گئی۔ زران اس کے شکوہ کناں انداز پر نظریں چرا گیا تھا۔ یقیناً وہ اس برف سے بھی ٹھنڈی فراق کو پہننے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ابرش اب درخت کے تنے سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی۔ بے بسی، لاچاری، بھوک اور شدید سردی نے اسے بہت مزمحل کر دیا تھا۔ وہ آنکھیں موندے خاموش آنسو بہانے لگی۔ زران نے اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کرتے اس کے بازو اس کے سینے سے ہٹائے تھے۔ زران نے فراق نرمی سے اسے پہنائی۔ فراق جسم کو چھونے کی دیر تھی، ابرش کا پورا وجود جیسے نیلا پڑ رہا تھا۔ زران اسے فوراً سے اپنے وجود کا حصہ بنا گیا۔ وہ کافی دیر تک اسے خود سے لپٹائے گرمائش پہنچاتا رہا، مگر فراق پہننے کے بعد ابرش کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ زران نے جلدی سے اسے اپنی جیکٹ پہنائی، اسے گود میں اٹھائی، جلدی سے آگے بڑھا۔ صبح کی پھوٹ پھوٹ رہی تھی۔ راستے کافی حد تک واضح اور صاف تھے۔ یہاں پاس ہی ایک ہوٹل تھا جو پیدل کم سے کم آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ زران ابرش کو گود میں اٹھائے اسی ہوٹل کی طرف بڑھا۔ ابرش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے بری طرح کپ کپا رہی تھی، ساتھ ہی بری طرح کھانس بھی رہی تھی۔ شدید سردی اور ہلکی ہلکی برف باری سے اب زران خانزادہ کا وجود بھی سرد پڑ رہا تھا۔ کندھے میں اٹھتی تکلیف بھی شدید تھی۔ ابرش کو اٹھائے چلنا بہت مشکل تھا، مگر وہ اب ابرش کو نیچے نہیں اتار سکتا تھا۔ اس کے پاس پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں تھا، نہ ہی اس کی حالت ایسی تھی وہ ان اونچے نیچے راستوں پر چل سکتی۔ زران اسے اٹھائے تیز تیز قدموں سے ہوٹل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اوپر نیچے سڑکوں سے ہوتے ہوئے بالآخر ہوٹل پہنچ ہی گیا۔ ہوٹل والے زران خانزادہ کو جانتے تھے، اکثر بزنس ڈیلیگیشن کو یہیں ٹھہراتا تھا۔ اس وقت ہوٹل کی لابی میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ زران ابرش کو اپنی گود سے نیچے اتار کر صوفے پر بٹھایا۔ اس کے کھلے بالوں اور کھلے چہرے کو دیکھ کر زران نے اپنے لب بھینچے تھے۔ ابرش نے اس کی سرد سرخ نگاہوں کا مفہوم سمجھتے اپنی نظریں کچھ جھکائیں۔ اس کی سرد سرخ نظر پر سے اپنا لہو بھی جیسے منجمد ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ابرش نے اس کی سرد نگاہوں کا مفہوم سمجھتے اپنی نظریں جھکائیں۔ اس کی سرد سرخ نظر پر اسے اپنا لہو بھی جیسے منجمد ہوتا محسوس ہوا تھا۔ زران ریسیپشن سے چابی لیے اس کی طرف بڑھا۔ ابرش اسے دیکھتے صوفے سے اٹھی تھی، یکدم آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے سے بری طرح لڑکھڑائے۔ زران نے اسے اپنے وجود میں سماتے جلدی سے گود میں اٹھایا اور اسے یوں ہی اٹھائے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا لاک کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ابرش کو اب بری طرح کھانس بھی رہی تھی۔ ابرش کو بیڈ کے وسط میں لٹا کر کمرے میں لگا الیکٹرک ہیٹر آن کیا۔ کمرہ پہلے ہی کافی گرم تھا، ہیٹر لگنے سے وہ مزید گرم ہو گیا تھا۔ زران جلدی سے واش روم کی طرف بڑھا۔ واش روم کی قبر میں لٹکا ہوا باتھ روم گاؤن اتارا۔ ابرش کے بدن سے گیلی فراق اتارنی ہی تھی
اور ابرش کے پہننے کے لیے کوئی کپڑے نہیں تھے۔ ہوٹل والوں کی طرف سے واش روم میں 2 باتھ روب گاؤن موجود تھے۔ زران باتھ روب گاؤن لی ابرش کی طرف بڑھتے اس کے سامنے بیٹھا۔ میں پہن لوں گی زران۔ ابرش نے پوری طرح کھانستے ہوئے زران سے وہ باتھ روب گاؤن لینا چاہا۔ حالت دیکھو اپنی، سانس ٹھیک طرح سے لے نہیں پا رہی، تم خود کیسے پہنو گی؟ اور فکر نہ کرو، تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ تم نے ہمارے ریلیشن میں کچھ ایسا نہیں چھوڑا کہ مجھے اب تمہارے قریب آنے کی ذرا برابر بھی چاہ ہو۔ زران نے سرد انداز میں کہتے اس کے بدن سے اپنی جیکٹ ایک ہی جھٹکے سے ریموو کی۔ ابرش اس کا سرد لمس محسوس کرتے اپنی آنکھیں موند گئی۔ زران نے ابرش کے وجود سے تمام کپڑے علیحدہ کرتے اسے باتھ روب گاؤن پہنایا اور اس پر اچھی طرح کمبل اڑایا تھا۔ ابرش کمبل خود پر اچھی طرح لپیٹے بیڈ پر نیم دراز ہوتے رخ پلٹ گئی تھی، مگر وہ کمبل لیے بھی ٹھٹر رہی تھی۔ زران ابرش کے کپاتے وجود کو ایک نظر دیکھتے واش روم کی طرف بڑھا۔ واش روم میں رکھے ٹاول کو نیم گرم پانی سے بھگو کر اپنا زخمی کندھا اچھی طرح صاف کیا تھا۔ وہ الماری میں لٹکا دوسرا باتھ روب گاؤن پہنے باہر آیا۔ بیڈ پر لیٹے ابرش کی طرف نگاہ کی جو بہت بری طرح کھانس رہی تھی، اسے سانس بہت مشکل سے آ رہا تھا۔ زران نے بیڈ کی طرف بڑھتے ابرش کو کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا، جس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ اس کا بدن ابھی بھی ٹھنڈا تھا اور شدید کھانسی اس کے نکاہت بھرے وجود کو بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ زران مجھے کوئی میڈیسن چاہیے، مجھے اس ٹائم ڈاکٹر کی ضرورت ہے، مجھے ابھی بھی سردی لگ رہی ہے، یہ سردی مجھے مار دے گی۔ ابرش نے کھانستے بمشکل کہا۔ ابھی میں تمہیں کہاں لے کر جاؤں؟ نہ تمہارے پاس پہننے کو کپڑے ہیں، نہ میرے پاس کنوینس۔ باہر برف باری کی وجہ سے سڑکیں اب جام ہو رہی ہیں۔ زران نے نرمی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، جس کی ٹھنڈک اسے اپنے پورے وجود میں اترتی محسوس ہوئی۔ زران نے لب بھیجتے ابرش کو دیکھا جو نیم کنودگی میں جا رہی تھی۔ اس کا بدن آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑتے نیم جاں ہو رہا تھا۔ زران نے ابرش کے چہرے کی طرف جھکتے اس کے نیلے لبوں کو اپنی لبوں کی گرفت میں لیے اس پر گھٹا بن کر چھایا۔ اس کی سانسوں کو انہیل کرتے اس کے سلکی بالوں میں اپنی انگلیاں نرمی سے چلانے لگا۔ زران کے بدن کی گرمائش سے اس کے وجود کو گرمی سے ملتی راحت ملی تھی، وہ بھی نرمی سے زران کے گلے میں بازو حمائل کر کے۔ زران کافی دیر تک اس کے لبوں کو شدت سے چومتے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں مہکاتا رہا۔ زران کا ایک ہاتھ بہت نرمی سے اس کے پورے وجود پر سرایت کر رہا تھا۔ زران کا ہاتھ اس کے باتھ روب گاؤن کی ڈوری میں الجھا تھا۔ وہ نرمی سے اس کا باتھ روب گاؤن کندھوں سے نیچے کھسکائے اس کے برہنہ کندھے پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ زران نے اس کی دھڑکنوں کے مقام پر اپنے لب شدت سے رکھے تھے کہ ابرش نے گہری سانسیں لیتے زران کے باتھ روب گاؤن کو کندھوں سے سختی سے جکڑا۔ یکدم ابرش کو کھانسی کا غوطہ لگا تھا، اس کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ زران فوراً سے اس سے دور ہوا، بری طرح کھانستے بیڈ سے اٹھے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ زران نے ابرش کو بغور دیکھا جو بری طرح کھانستے کانپ رہی تھی۔ زران کے پاس ایک ہی حل تھا، جس طرح اس کا بدن سرد پڑ رہا تھا۔ شدید قسم کی کھانسی نے اس کی حالت خراب کر رکھی تھی۔ کچھ بعید نہ تھا وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی جاتی۔ اسے حدت پہنچانا کافی مشکل تھا۔ یہ اس کے برف سے ٹھنڈے وجود کو محسوس کرتے زران کو اندازہ ہوا تھا۔ اس کے لب جو زران نے اپنی شدت سے کنداری کیے تھے وہ پھر سے نیلے پڑ رہے تھے، بے حال ہوتے بیڈ پر نیم دراز ہو چکی تھی۔ زران نے اس کے قریب ہوتے اس کا باتھ روب گاؤن کندھوں سے اوپر کرتے اس کی ڈوری باندھی، اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلائے اس نے اچھی طرح اسے کمبل دیا۔ زران نے سائڈ ٹیبل سے لینڈ لائن فون اٹھاتے ہوئے ہوٹل سروس والوں سے کافی اور ایک مخصوص الکوہل ڈرنک منگوائی تھی۔ ابرش کو گرمی پہنچانے اور اس کی کھانسی ختم کرنے کا ایک واحد راستہ اسے یہی نظر آیا تھا۔ باہر جنرل وارڈ سے ہاسپٹل اسٹاف روم میں آئی جہاں باقی اسٹاف ممبر بیٹھے ہوئے تھے۔ لنچ بریک تھا، تقریباً سبھی ڈاکٹرز ادھر موجود تھے، 1-2 ڈاکٹرز راؤنڈ پر تھے۔ بہارے نے صوفے پر برجمان ہوتے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندی تھی۔ ڈاکٹر بہارے، اگر آپ کو کافی چاہیے تو آپ کے لیے منگواؤں؟ ڈاکٹر فرقان نے بہارے کے تھکن زدہ چہرے کو دیکھتے کہا۔ ڈاکٹر فرقان، اگر مجھے کافی چاہیے ہوئی تو میں خود بھی کہہ سکتی ہوں آئی تھنک۔ بہارے نے آنکھیں کھولتے صوفے پر سیدھے ہوتے خشک لہجے میں جواب دیا، چہرے پر ناگواری کا بھی عنصر تھا۔ بہارے کے جواب پر ڈاکٹر فرقان کا چہرہ پل میں ماند پڑا تھا، مگر باقی اسٹاف ممبر کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ دوڑی تھی۔
بہارے کو لے کر ڈاکٹر فرقان کی پسندیدگی تقریباً تمام سٹاف جانتا تھا۔ بہارے کا ڈاکٹر فرقان کے ساتھ پہلے دن سے رویہ کافی سر سپاٹ تھا۔ نہ صرف ڈاکٹر فرقان بلکہ ہاسپٹل کے ہر میل ڈاکٹر سے وہ بہت فاصلے پر رہتی تھی، کام کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ السلام علیکم۔ دفتر سٹاف روم میں شہرام کی بھاری آواز گونجی تھی۔ وہ دروازے کو بیچوں بیچ اپنی سحر انگیز پرسنالٹی لیے کھڑا تھا۔ شہرام اس وقت گرے جینز پر بلیک شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس پر بلیک لیدر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کی سرخ و سفید رنگت بلیک کلر میں مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ چہرے پر سنجیدگی اسے مزید باروب بنا رہی تھی۔ گھنی تراشیدہ مونچھوں تلے انابی لمب بچھے ہوئے تھے۔ سبھی شہرام خانزادہ کی پرسنالٹی سے کافی مرعوب نظر آ رہے تھے۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر فرقان اور ڈاکٹر عماد نے آگے ہوتے شہرام سے مصافحہ کیا۔ ڈاکٹر انیسہ ڈاکٹر ماہم نے کھڑے ہوتے مسکراتے ہوئے سلام کیا تھا۔ بہار اس دوران صوفے پر ویسے ہی بیٹھی رہی، بلکہ شہرام کو ایک نظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایسے ری ایکٹ کر رہی تھی جیسے وہ وہاں پر ہے ہی نہیں۔ بہارے کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے سب ڈاکٹرز نے حیرانگی سے ڈاکٹر بہارے کو دیکھا۔ ہاسپٹل شہرام خانزادہ کا تھا۔ وہ اس ہاسپٹل کا آنر تھا، بلکہ پورے ہاسپٹل کی مینجمنٹ بھی وہ اکیلے پہچانتا تھا۔ وہ اس ہاسپٹل میں سینئر ڈاکٹر سے لے کر جونیئر ڈاکٹر شہرام خانزادہ کی بہت عزت کرتا تھا۔ ایسے میں بہارے کا ایٹیٹیوڈ بہت حیران کن تھا۔ کیسا چل رہا ہے سب کچھ؟ کوئی پرابلم تو نہیں؟ شہرام نے سب کو دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ بالکل نہیں سر، کوئی پرابلم نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، ڈاکٹر فرقان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ، یہ تو اچھی بات ہے، سب ٹھیک ہے۔ لیکن آپ سب یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت صرف ایک ہی ڈاکٹر راؤنڈ پر ہیں، آپ سب یہاں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف ہیں؟ شہرام نے سب بالکل نہیں سر، کوئی پرابلم نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، ڈاکٹر فرقان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ، یہ تو اچھی بات ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن آپ سب یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت صرف ایک ہی ڈاکٹر راؤنڈ پر ہیں، آپ سب یہاں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف ہیں؟ شہرام نے سب کو گھورتے ہوئے کہا۔ لیکن سر یہ لنچ بریک تھا تو اسی لیے، ڈاکٹر فرقان نے شہرام کی بات پر جلدی سے وضاحت دی۔ ڈاکٹر فرقان، یہ ہاسپٹل ہے، کوئی آفس نہیں جہاں لنچ بریک ہونے کا مطلب ہے کہ تمام سٹاف ہی لنچ کرنے جائے گا۔ لنچ کرنے سے بھی زیادہ ضروری یہاں کے مریضوں کو دیکھنا ہے۔ اگر اس وقت ایمرجنسی میں کوئی کیس آ جاتا ہے تو 1 منٹ کی تاخیر کا مطلب کسی کی بھی مریض کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے لیے اپنے مریض سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شہرام ڈاکٹر فرقان کی وضاحت پر بھڑک اٹھا تھا۔ سوری سر، ڈاکٹر فرقان نے شرمندگی سے معذرت کی۔ آئندہ مجھے سٹاف روم میں 1-2 ڈاکٹرز کے علاوہ کوئی ڈاکٹر نظر نہ آئے۔ جنرل وارڈ، ایمرجنسی وارڈ، ہمہ وقت مجھے 2 سے 3 ڈاکٹر چاہیے۔ زد کلیئر؟ شہرام سب کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ جی سر، سب نے اس بات میں سر ہلاتے آہستگی سے کہا۔ بہارے اس دوران اپنا موبائل ہاتھوں میں لیے اس میں مصروف تھی۔ شہرام نے مکمل طور پر بہارے کے وجود کو نظر انداز کر رکھا تھا، جیسے وہ وہاں پر ہے ہی نہیں۔ آج 15 دن سے زائد ہو چکے تھے۔ اس نے 15 دنوں سے اس پر ایک معمولی نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ کل رات وہ حویلی گیا تھا، مگر اسفندیار خان سے نچاکی کے بعد وہ حویلی سے واپس آ گیا تھا۔ بہارے کا وجود جیسے اب اس کے لیے نہ ہونے کے برابر تھا، اور بہارے کو بھی اس کی مطلق پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے رویے سے اسے اچھی طرح باور بھی کروا رہی تھی۔ اس ہاسپٹل کے لیے سینئر فیمیل ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ 2 گائنی سرجن اپوائنٹ کی ہیں میں نے، ڈاکٹر فروا اور ڈاکٹر شمیم۔ آج سے ہی وہ اپنی ڈیوٹی سنبھال رہی ہیں۔ آج سے اس ہاسپٹل میں سیزیرین کیسز بھی ہوں گے۔ اب تمام آنے والی پیشنٹ کا ڈیلیوری کارڈ بنایا جائے گا۔ ان کے ہسبینڈ کو آپ قائل کریں گی ڈاکٹر ماہم کہ یہاں فیمیل ڈاکٹر سرجن ہیں۔ کوئی بھی پیشنٹ واپس نہ جائے۔ میں نہیں چاہتا یہاں کی عورتوں کو دور دراز کے ہاسپٹل جانا پڑے، ایسے میں ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ شہرام کی بات پر سب ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا۔ سر یہ تو اچھی بات ہے، فیمیل سرجن کا انتظام ہو گیا ہے، ورنہ یہاں کے علاقے کے مرد کسی میل ڈاکٹر سے اپنی وائف کا آپریشن کروانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ پرسوں اسی بحث میں ایک عورت کی جان بمشکل بچی تھی، بڑی مشکل سے انہیں رضامند کیا تھا، تب جا کر وہ ڈاکٹر کیس سے آپریشن کروانے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ماہم نے کہا۔ جی معلوم ہے مجھے، اس لیے میں نے بیسٹ فیمیل سرجن اپوائنٹ کی ہیں، اور ڈاکٹر ماہم آپ ڈاکٹر فروا کو اسسٹ کریں گی۔ شہرام نے ڈاکٹر ماہم سے سنجیدگی سے کہا۔ جی سر، ڈاکٹر ماہم نے مودم لہجے میں کہا۔ اسی اثنا میں سٹاف روم کا دروازہ نوک ہوا تھا۔ یس، شہرام نے اسے اندر آنے کو کہا۔ ڈاکٹر حفصہ کے ساتھ ایک کیوٹ سی سنہری بالوں والی نازک سی خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی، جو بلیک جینز پر بلیک شارٹ سٹائلش شرٹ پہنے ہوئی تھی، جس پر بلیک شال ایک کندھے پر ڈالی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر آئزل، آپ نے مجھے آنے سے پہلے انفارم کیوں نہیں کیا؟ میں آپ کو ہاسپٹل کے گیٹ پر ریسیو کرتا۔ شہرام اسے دیکھتے خوشگواری سے اس کی طرف بڑھا۔ ہیلو شہرام، ہاؤ آر یو؟ آئزل نے اپنا مومی ہاتھ
شہرام کی طرف بڑھایا۔ سب ڈاکٹرز نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا تھا۔ فائن ڈاکٹر آئزل، شہرام نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا تو ڈاکٹر فرقان کو یکدم کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ وہاں کھڑے سبھی ڈاکٹرز نے ڈاکٹر فرقان کو گھورا تھا، جس میں سخت قسم کی گھوری شہرام خان زادہ کی تھی۔ سوری سر، ڈاکٹر فرقان نے شرمندگی سے کہا۔ انسان کو ایسی حرکتیں ہی نہیں کرنی چاہیے کہ اسے بار بار معذرت کرنی پڑے۔ شہرام خان زادہ نے اسے سرد نظروں سے گھورتے ہوئے دانت پیسے تھے۔ فرقان کو ڈانٹ پڑنے پر سب کے لبوں پر مدھم سا تبسم بکھرا تھا۔ وہ دن میں 10 مرتبہ شہرام سے ڈانٹ کھاتا تھا اور 20 مرتبہ سوری بولتا تھا۔ سب کو عادت تھی اس کے منہ سے بارہا سوری سننے کی۔ یہ ڈاکٹر آئزل ہیں جو آج ہی جرمنی سے آئی ہیں۔ وہاں کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں سینئر ڈاکٹر تھی۔ آج سے ایمرجنسی میں سیریس کنڈیشن پیشنٹس کو یہی دیکھیں گے۔ شہرام نے آئزل کا سب سے تعارف کروایا تھا۔ ڈاکٹر، یہ ڈاکٹر انیسہ ہے، یہاں کی بہت ہی قابل ڈاکٹر۔ شہرام نے تعارف کروایا تو آئزل نے مسکراتے ہوئے ڈاکٹر انیسہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ڈاکٹر انیسہ نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا تھا۔ یہ ڈاکٹر ماہم ہیں جو ایک گائنی ڈاکٹر ہیں۔ شہرام نے ماہم کا تعارف کروایا تھا۔ آئزل سب سے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملا رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر فرقان اور ڈاکٹر عماد سے ہاتھ ملایا۔ ڈاکٹر فرقان نے شرمندگی سے سب کو دیکھا تھا۔ ڈاکٹر آئزل تقریباً سب سے ایک جیسی ہی تھی۔ ڈاکٹر فرقان کا شرمندہ چہرہ دیکھ کر سب ڈاکٹر کے چہروں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ بہاریں مزید اپنی بے نیازی قائم نہیں رکھ سکی تھی۔ شہرام نے اس کا تعارف نہیں کروایا تھا۔ ایسے میں اس کا ایسے بیٹھنا ایک پروفیشنل بیہیویئر نہیں تھا۔ نتیجتاً بہاریں خود ہی صوفے سے اٹھتی کھڑی ہوئی۔ بہاریں نے صوفے سے اٹھتے آئزل سے ہاتھ ملایا۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر بہاریں خان ہوں۔ بہاریں نے اپنا تعارف کروایا۔ نائس ٹو میٹ یو ڈاکٹر بہاریں خان، مجھے اچھا لگا تم سب سے میٹ کر کے۔ وہ بولتے ہوئے اٹکی تھی۔ مل کر، شہرام نے مسکراتے ہوئے اس کے جملے کی تصحیح کی۔ شہرام، مجھے اردو سیکھنے کے لیے بھی تمہاری ہیلپ کی نیڈ ہے، ضرورت ہے۔ آئزل نے رک کر اپنا جملہ مکمل کیا تو سب آئزل کی معصوم ادا پر مسکرا گئے تھے۔ آپ بہت اچھی اردو بولتی ہیں، آپ کو کسی سے بھی اردو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، شہرام نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر فرقان، بٹ یہ اردو تم نے مجھے سکھائی ہے۔ آئزل کی بات پر ڈاکٹر فرقان کی شرارت کی رگ ایک بار پھر سے بھڑکی تھی۔ وہ اپنے شوز کو زمین پر کھرچتا اپنا سر ایک انگلی سے کھجا رہا تھا۔ اس کے گلے میں ہلکی سی خراش بھی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے ڈاکٹر فرقان کو ایک بار پھر سے کھانسی کا دورہ پڑتا۔ ڈاکٹر مان نے ڈاکٹر فرقان کو گھور کر دیکھا تھا۔ سب سے ایکسکیوز کرتا اسٹاف روم سے باہر کی جانے پڑا۔ ڈاکٹر فرقان کو اشارے سے اپنے پیچھے کو آنے کو کہا۔ ڈاکٹر فرقان بھی ایکسکیوز کرتا چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر انیسہ، آپ ڈاکٹر آئزل کو اسسٹ کریں گی، شہرام نے ڈاکٹر انیسہ کو حکم دیا تو ڈاکٹر انیسہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ چلیں ڈاکٹر آئزل، میں آپ کو ہاسپٹل دکھاتا ہوں، شہرام آئزل سے کہتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ شہرام، مجھ پر یہ ڈریس کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے پہلی مرتبہ ایسا ٹریڈیشنل ڈریس پہنا ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ تم نے کہا تھا یہاں میں جینس شرٹ نہیں پہن سکتی، تو اس لیے میری ایک دوست نے مجھے یہ ڈریس بھیجا تھا۔ آئزل شہرام کے ساتھ اسٹاف روم سے باہر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے معصومیت سے بول رہی تھی۔ اچھی لگ رہی ہیں آپ۔ شہرام آئزل کو ایک نظر دیکھتے اسٹاف روم سے نکل گیا تھا۔ سم تھنگ انٹرسٹنگ وائب آ رہی ہیں سر، شہرام کو اور ڈاکٹر آئزل کو دیکھ کر، ہے نا؟ ڈاکٹر انیسہ بہاریں اور ماہم کو دیکھتے معنی خیز لہجے میں بولی۔ ڈاکٹر فرقان کی کھانسی تو مجھے بھی اب ٹھیک لگ رہی تھی، ڈاکٹر ماہم شرارت سے کہتے ٹیبل سے فائل اور اپنا اسٹیتھوسکوپ اٹھاتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر آئزل کافی کیوٹ اور انوسینٹ سی ہے نا؟ انیسہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بہاریں سے کہا۔ ہاں خوبصورت تو ہے، نو ڈاؤٹ۔ انوسینٹ ہے یا نہیں اس کے متعلق ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی، یہ تو آہستہ آہستہ ہی کھلے گا۔ بہاریں نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ یہ تو ہے، کافی پیو گی؟ ڈاکٹر انیسہ نے بہاریں سے پوچھا جو صوفے بیٹھی اب اپنے موبائل میں گم تھی۔ نہیں، میری ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، 15 منٹ کا بریک لیا تھا، اب تو اوپر ٹائم ہو گیا ہے۔ بہاریں گھڑی پر نظریں دوڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ساحر خان زادہ مردانے میں سب کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، بلو جینز پر وائٹ شرٹ اور بلو ہاف سلیو سویٹر پہنے ہوئے تھا۔ اپنے مخصوص سٹائل میں اپنی شرٹ کی آستین کہنیوں تک فولڈ کی ہوئی تھی۔ اس وقت مردانے میں سمیع اللہ خان، اربد خان، درید خان اور ارحام بیٹھے ہوئے تھے۔ ارحام نے بغور ساحر خان زادہ کا چہرہ دیکھا جو انتہائی مضطرب تھا۔ گرین آنکھوں میں آج بھی اداسی کی گہری رمق چھائی تھی۔ ٹیبل پر رکھی چائے کے کپ میں بلائی کی تہ جم چکی تھی۔ صوفے پر بیٹھا اپنی ہلکی گنی پیڑ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ اچھا کیا بیٹا تم نے یہاں آ کر، تمہارا مہمان نوازی ہمارا شرف ہوگا، سمیع اللہ خان کی بھاری آواز نے ڈرائنگ روم میں
چھائے سکوت کو توڑا تھا۔ ساحر خان زادہ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر سمیع اللہ خان نے حیرت سے ارحام خان زادہ کو دیکھا۔ وہ جیب سے آیا تھا، یوں ہی خاموش بیٹھا تھا جیسے وہاں پر ہو کر بھی نہیں تھا۔ ساحر بیٹا، حیدر کیسے ہے؟ اربد خان نے ساحر کو مخاطب کرنے کی کوشش کی۔ جی وہ ٹھیک ہیں، ساحر نے آہستگی سے کہتے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ بیٹا یہ ٹھنڈا ہو گیا، ہم اور بنوا دیتا ہے، درید خان نے ساحر کو ٹھنڈی چائے پیتے دیکھ کر ٹوکا تھا۔ آپ لوگ کسی تکلف میں نہ پڑیں، میری گانے کی شوٹنگ تھی، آپ لوگوں کی حویلی پاس ہی تھی، سوچا آپ سب سے مل لوں۔ ساحر نے چائے کا کپ واپس پرچ میں رکھا تھا۔ تکلف کی کیا بات ہے، مہمان تو اللہ کا رحمت ہوتا ہے، تم ادھر آیا، ہم تم کو کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دے گا، بلکہ تم جب تک ادھر ہو تم ہماری حویلی ہی رہو، اپنا سب دوست لوگ جن کے ساتھ تم کام کر رہے ادھر ہماری حویلی میں ٹھہراؤ سب کو۔ سمیع اللہ خان نے خوشگواری سے کہا۔ جی داجی آپ کہتے ہیں میں رک جاؤں گا یہاں کل تک، مگر میرے کریو ممبر یہاں نہیں آ سکتے، وہ ہوٹل میں ٹھہریں گے، ساحر خان نے آہستگی سے کہا تھا۔ میں نے سنا تھا آپ نے گانا چھوڑ دیا، اور یہ بھی ساحر خان زادہ جو ایک بار کمٹمنٹ کر لے اسے پیچھے نہیں ہٹتا۔ ارحام نے ساحر خان کے تاثرات کو بغور دیکھتے کہا۔ وہ گانا نہیں اب گاتا، یہ ارحام کو معلوم تھا، اور اس کی ایسی گانے کی شوٹنگ نہیں چل رہی وہ یہ بھی جانتا تھا۔ آخر ساحر خان زادہ یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ یہ بات ارحام خان زادہ کو بری طرح کھٹک رہی تھی۔ کمٹمنٹ وعدہ تو کیا ہی اس لیے جاتا ہے اسے توڑا جا سکے، کسی نے ایک وعدہ مجھ سے بھی کیا تھا، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی، لیکن اس نے یہ وعدہ توڑ دیا۔ ساحر خان بولتے ہوئے یاسیے سے مسکرایا تھا۔ میں نے بھی ایک وعدہ اس سے کیا تھا، کبھی ایسا ہوا اگر اس نے مجھے چھوڑا تو میں اپنی جان لے لوں گا، مگر ان سانسوں کا چلنا اس بات کی ضمانت ہے۔ عہد و پیمان دونوں طرف سے ہی جھوٹے ہوئے تھے۔ ساحر خان کی بات پر مردانے میں موجود سب نے تحیر زدہ ہوتے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ارحام ساحر خان کی بات پر فقط مسکرا گیا تھا۔ ارحام خان زادہ کے دل میں آج پھر اس لڑکی کو دیکھنے کی تمنا جاگی تھی، جسے سامنے بیٹھا انسان دیوانوں کی طرح چاہتا تھا۔